اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين على الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وكتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ صلوات جانتے ہیں علی کو اس کا خدا اور اس کا رسول، جانتے ہیں علی کو اس کا خدا اور اس کا رسول، منافقوں کی سمجھ میں علی آ نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری۔ ارشاد رب العزت ہے قسم عصر کی، عصر مقدس کی، یقیناً ہر انسان خسارے میں جائے گا مگر وہ انسان اس ابدی خسارے سے محفوظ رہیں گے جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے مصداق بنیں گے، یعنی جن کے دل میں ایمان خراب پکڑے گا اور جو اپنے ایمان کے مطابق نیک اعمال انجام دیں گے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت و تلقین کریں گے اور اس کے بارے میں اگر کوئی مشکلات آئیں تو ان مشکلات کا مقابلہ بھی صبر سے کرتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر سکھائیں گے اور صبر کرائیں گے، ایسے حضرات یقیناً ابدی خسارے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو
ابدی خسارے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں متواتر اس بات کی طرف سامعین گرامی کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہماری ابدی سعادت اور نجات اخروی کے لیے بہترین انتظام فرمایا ہے، اور اس بہترین انتظام میں انبیاء کو بھیجنا، سید الانبیاء کو تکلیف دینا، ان کی آل طاہرین کی ذمہ داریاں لگانا، اور ان آل طاہرین کا اپنی ذمہ داریوں کو اپنی جان پر کھیل کر انجام دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن جیسے نور کو بھیجنا، اور اس سے پہلی والی تورات، زبور، انجیل کو روانہ کرنا، غرض ہے کہ یہ سارا انتظام کرنا جو ہدایت کا نظام ہے یہ اللہ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کیا ہے، اور خداوند اللہ سے ہمیں یہی التجا ہے اور درخواست ہے کہ خداوند اپنی ہدایت کے نظام سے ہمیں غافل ہونے سے بچا، اور اس ہدایت کے اوپر جہاں ہمیں اس کی معرفت عطا فرما وہاں اس پر پورا عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جو اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ اگرچہ کہ اللہ نے انسان کے بارے میں جو اشرف المخلوقات ہے اسے اشرف المخلوقات بھی فرمایا ہے، اسے احسن تقویم بھی فرمایا ہے، اسے بہت بڑی کرامت اور عزت والا بھی فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی قرآن مجید میں واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو اس کے برعکس ہوتے ہیں، انہیں اللہ احسن تقویم والا نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ اس راہ پہ چلتے ہیں جو راہ ان کی تنزلی اور پستی کا راستہ ہوتا ہے۔ اب جب وہ ترقی کے راستے کو چھوڑ کر، انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر، رسل اور اولیاء و ائمہ کے راستے کو چھوڑ کر، قرآن اور اللہ کی کتابوں کے راستے کو چھوڑ کر، اس نورانی راہ کو چھوڑ کر جان بوجھ کر اندھیری راہوں میں بھٹکتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم ایسے انسانوں کو ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اتنے پست ہو جاتے ہیں کہ ان کی پستی کی کوئی حد نہیں رہتی، اور وہ کائنات کی سب سے بڑی پستی میں گر جاتے ہیں، اور ایسے کھڈ میں گر جاتے ہیں جس سے نکلنے کی اور کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ خداوند منان ہمیں تنزلی کے راہوں سے بچائے اور ترقی کی راستے عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے اور اس کی محنت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس کامیاب مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں جہاں اصول، احکام، اخلاق اور سب کچھ عطا فرمایا، وہاں اس نے ہمیں نمونے بھی بتائے، ایسی ایسی ہستیاں بتائیں، ایسے ایسے نمونے بتائے کہ جو نمونے اعلیٰ علیین کے نمونے ہیں، بلند ترین کامیابیوں کے نمونے ہیں، سب سے اعلیٰ قسم کے افراد ہیں اور سب سے اعلیٰ قسم کی ہستیاں ہیں۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کامیاب ہستیوں کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پہ چلو، یقیناً تم بھی
کامیابی کی بلندیوں پر فائز ہو جاؤ گے۔ اور آپ کا یہ کامیابیوں کی بلندی کا تذکرہ فقط آپ کی دنیا تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کا اخروی بلندیاں بھی آپ کو نصیب ہو جائیں گی، اور ایسی ترقی آپ کو حاصل ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے درجات میں بلندی ہوتی چلی جائے گی۔ جب تک جنت میں پہنچ جاؤ گے تو وہاں تمہارا سلسلہ ترقی رک نہیں جائے گا، بلکہ سلسلہ ترقی بہتر سے بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ حسنین شریفین پنجتن پاک کی سیرت طیبہ، ان کے کلمات حکیمانہ کو سن کر ترقی کرنا کچھ اور ہے، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان سے فیض پا کر ترقی کرنے کا تصور کچھ اور ہے۔ میرا اشارہ اس عمل کی طرف ہے کہ جب آپ جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیا وہاں آپ کا علم رک جائے گا یا علمی سلسلہ چلتا رہے گا؟ میرا سوال آپ نے اپنے ذہن میں رکھا۔ جنت میں جانے کا پروگرام ہے، ذرا جنت جانے کے لیے ایک صلوات پڑھی۔ کیونکہ ہمارا ایمان ہے جب تک ان صلوات والی ہستیوں کو انسان اپنے لیے نمونہ تسلیم نہیں کرے گا، اس وقت تک ان کی نگری جنت میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہذا انشاءاللہ آپ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما پر ایمان رکھتے ہیں، ضرور جنت جائیں گے۔ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ جنت جائیں گے تو کیا علم و معرفت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا یا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اس پہلو کو ذرا غور سے اپنے مقام کو دیکھیے، اس لیے کہ پہلا سوال یہ حل کرنا چاہیے کہ معرفت الہی آیا وہ سب سے اونچا علم ہے یا اس سے کوئی اور علم اونچا ہے؟ علوم کے آپس میں درجات ہیں، پتہ نہیں کوئی سائنس کو بڑا علم سمجھتا ہے، کوئی ریاضی کو بڑا علم سمجھتا ہے، کوئی پتہ نہیں اور وہ علوم ہیں جن کے نام ہی نہیں آتے، وہ بڑے ترقی یافتہ ہیں اور ان کی بڑی عزت ہے۔ فلانے نے فلاں میں PhD کر لیا، فلانا فلانے کا پروفیسر ہو گیا، فلانا سب سے بڑا ماہر ہو گیا، وہ تو ماشاءاللہ امریکہ ریٹرن ہو گیا، کوئی کینیڈا ریٹرن ہو گیا، اور جو ریٹرنی ہوتی جاتی ہے تو دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پاکستان کا PhD زیادہ تنخواہ لیتا ہے یا امریکہ کا PhD؟ جی، وہاں کے PhD کی شان اور ہوتی ہے اور یہاں کے PhD کی شان اور ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ وہاں سے پڑھا ہوا علم میں زیادہ بلند ہے اور یہاں سے پڑھا ہوا علم میں اتنا بلند نہیں ہے۔ تو وہ علوم جو ان کو بلندیاں بخشتے ہیں اور جن کو آج کل سائنسدان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک علم ہے جس علم کی انہیں ایک خاص ڈگری حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ ڈگری پا لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ بغیر محنت کے کوئی چیز مل جائے، یقیناً محنت کرتے ہیں اور ایک اعلیٰ مقام علم پر وہ فائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا، ان علوم کی لسٹ میں معرفت توحید ربانی یہ علم کس منزل پہ ہے؟ باقی علوم سے اعلیٰ ہے یا باقی علوم کے برابر ہے یا باقی علوم سے کم تر ہے؟ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ جب قرآن ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، آپ کا یہ ایمان ہے نا
کہ قرآن مجید سب کتابوں سے افضل ہے۔ کسی اور کتاب میں کوئی نہ کوئی شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نے یہ اپنا دعویٰ کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ کوئی شک و شبہ کی گنجائش اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ کے کلام میں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے، ایسی کوئی اور کتاب ہے جی کسی کی بھی ہو، بہرحال اس مقام پہ تو فائز نہیں ہو سکتی جس پہ اللہ رب العزت کا کلام ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رب العزت نے اپنے کلام کا موضوع کیا بنایا ہے، کس چیز پہ اللہ بات کرتا ہے، کس چیز پہ اللہ آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ تو علماء نے اس کا خلاصہ یہ بتایا ہے کہ معرفت خدا، معرفت الہی، معرفت خداوندی، اللہ کی پہچان، اللہ کی شناخت، اللہ رب العزت کی معرفت، یہ سب سے اہم ترین موضوع ہے قرآن مجید کا۔ اور اس موضوع کے برابر، اس علم کے برابر کوئی اور علم سمجھتے ہو تو نام لو، کوئی نام لے لو، کوئی بتاؤ فلانا علم اس کے برابر ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ معاشرے میں کسی اور علم کے عاشق بہت پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے کہ معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں روزی کے لیے۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ گئے یا نہیں؟ جتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کامیابی کا نتیجہ کچھ رزق میں اضافہ، کچھ روزی میں اضافہ، کچھ جائیداد میں اضافہ، کچھ اور پروٹوکول میں اضافہ۔ عقیل صدیقی ایک شخصیت تھے، فوت ہو گئے، لندن میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک خاص جملہ کہا جو ہمارے ہاں محفوظ ہو گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دو علم ہیں، دونوں کا سلسلہ آپس میں مختلف ہے۔ ایک ہے یونیورسٹی کا علم، ایک ہے حوزہ جات کا علم۔ وجہ ہو رہی ہے، یعنی مدارس دینیہ کا علم، جسے آج کل حوزہ علمیہ کے لفظ سے بھی پہچان رہے ہیں آپ حضرات۔ یعنی ایک ہے حوزہ علمیہ کا علم، ایک ہے یونیورسٹی کا علم۔ یونیورسٹی میں بھی علم ہے اور حوزہ علمیہ مدارس دینیہ میں بھی علم ہے، لیکن انہوں نے اپنی تحقیق کے ساتھ یہ ایک جملہ کہا کہ جو یونیورسٹی کا علم ہے اس میں جتنا کوئی اونچا چلا جاتا ہے اتنا وہ پروٹوکول مانگتا ہے۔ اپنی بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یونیورسٹی کی ڈگری جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا وہ پروٹوکول زیادہ چاہتا ہے۔ میری کرسی والمنگ ہونی چاہیے، میرا کوئی نہ کوئی اردلی ہونا چاہیے، میرا کوئی نہ کوئی چپراسی ہونا چاہیے، میرا مقام علیحدہ ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے، اب وہ ہونا چاہیے۔ جوں جوں ڈگری بڑھتی چلی جائے گی توں پروٹوکول کا مطالبہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کو پروٹوکول ملتا بھی چلا جائے گا۔ لیکن جو علم دین والا مسئلہ ہے، حوزہ جات جس کے امین ہیں اور مدارس دینیہ جو علم دیتے ہیں، اس کے بارے میں اس نے کہا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ان کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنی ان میں انکساری بڑھتی جاتی ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ وہ علم پروٹوکول چاہتا ہے اور یہ علم انکساری سکھاتا ہے۔ وہ علم پروٹوکول کا مطالبہ سکھاتا ہے اور یہ علم انکساری سکھاتا ہے۔ بتائیے رسول اکرم سب سے بڑے عالم تھے یا نہیں؟ وہ تو ہر علم کے عالم تھے، یونیورسٹی والے علوم کے بھی عالم تھے اور دینی علوم کے بھی عالم تھے، لیکن دینی علوم کا اولین فرد کہ جس کے برابر نہ کوئی شخص ہوا ہے اور نہ ہوگا، اس کو دیکھیے، اس کو قرآن کہتا ہے
انک لعلی خلق عظیم، تو سب سے زیادہ اخلاق کا مالک ہے، اور اخلاق جو اسلامی ہے اس کی بنیاد انکساری پر قائم ہے۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ جو شخص با اخلاق ہوگا وہ متکبر ہوگا یا منکسر ہوگا؟ انکساری اس میں پائی جائے گی یا تکبر پایا جائے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی منکسر مزاج نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ جتنا علم بلند اتنا انکساری بلند، جتنا علم بلند اتنا انکساری بلند۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، سب سے افضل ترین علم کون سا ہے؟ معرفت الہی کہیں، آپ اسے توحید کہیں، الہی معرفت کہیں، ایک ہی نام ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس معرفت کی انتہا کہاں ہو جاتی ہے؟ کون سا ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں معرفت الہی رک جائے اور اس کی حد آ جائے، اس کے بعد معرفت کا کوئی علم نہ ہو سکے اور معرفت انسان حاصل نہ کر سکے؟ یہ آپ ذرا غور کیجئے۔ رسول اکرم کو اللہ فرماتا ہے قُل رب زدنی علما، آیت ہے نا قرآن مجید کی، اے میرے حبیب میرے سامنے التجا کر، کیا التجا کر؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ نے انہیں کتنا علم دے دیا تھا؟ جی، کائنات میں سب سے زیادہ عالم کون تھے؟ رسول اکرم تھے۔ پھر بھی اللہ انہیں فرما رہا ہے قل رب زدنی علما، تو ایک مقام پہ پہنچ کر رک نہیں سکتا، تو مانگتا رہے۔ تو مانگتا رہے، میں تجھے دیتا رہوں گا۔ رب کون دیتا ہے علم؟ اللہ دیتا ہے نا، رسول اکرم کو تو اللہ ہی دیتا ہے۔ چلو ہمارے کوئی اور چھوٹے موٹے استاد اور بھی ہو سکتے ہیں، ان سے ہم فیض پا سکتے ہیں، ہر کوئی ایک استاد والا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم جب رسول اکرم کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ رسول کو کون علم عطا کرتا ہے؟ رب کون عطا کرتا ہے؟ رب العالمین۔ رب العالمین دیتا ہے، لیکن فرماتا ہے تو کہتا رہے اے رب میرے علم میں اور اضافہ کر، تو مانگتا رہے گا، میں تجھے علم دیتا رہوں گا۔ اب جب رسول اکرم جنت میں ہوں گے، اللہ کرے میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں، رسول اکرم جنت میں ہوں گے، آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، جو ہوگا وہی پاک رسول پر صلوات بھیجے۔ اب رسول اکرم جنت میں وہ استاد، آپ جنت میں ان کے شاگرد۔ بنسو جنت میں انگور کھانے جاؤ گے یا علم لینے جاؤ گے؟ بڑی تعریفیں ہیں جنت کے پھلوں کی، جنت کے انگوروں کی، جنت کے سیبوں کی، جنت کی بڑی بڑی تعریفیں، اور ہر چیز قابل تعریف ہے، اور جو کچھ جنت میں ہے بے مثل و بے مثال ہے، اس لیے کہ جنت کا ہر شے اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن آپ وہاں جا کر ان نعمتوں میں گم ہو جاؤ گے یا کوئی معرفت کے طرف بھی توجہ فرماؤ گے؟ میں اس کو یوں تعبیر کر سکتا ہوں، جتنی نعمتیں اللہ نے جنت کی بیان فرمائی ہیں، ان سب نعمتوں کا فائدہ بدن کو ہے، ان سب نعمت، ٹھیک ہے، کوئی بھی شے نام لے لیجئے، کوئی پھل لے لیجئے، کوئی اور دودھ لے لیجئے، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، بلکہ کیا کیا نام ہے، اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، اگر تفصیل میں جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو آپ کے لیے مخفی نہیں ہے، ہر قسم کی اعلیٰ ترین نعمت جنت میں موجود ہوگی، لیکن ساری نعمتیں ہیں جسم کو فائدہ پہنچانے والی۔ اس وقت آپ مجلس میں جسمانی فائدے کے لیے آئے ہیں یا روحانی ترقی کے لیے آئے ہیں؟
جی روح کی غذا کیا ہے؟ روٹی، حلوہ، سون حلوہ، کیا روح کی غذا یہ چیزیں ہیں؟ اعلیٰ ترین پکی ہوئی غذا، اعلیٰ ترین قسم کے پھل، اعلیٰ ترین قسم کے فروٹ، یہ روح کی غذا ہے یا جسم کی غذا ہے؟ جسم کی غذا ہے۔ مجلس میں آپ جسمانی غذا کے لیے آئے ہیں یا روحانی غذا کے لیے آئے ہیں؟ جی اگرچہ نیک بخت ہیں وہ لوگ جو مجلس کے توسل سے اور مجلس کے نام پر آپ کو جسمانی غذا بھی عنایت کرتے ہیں۔ دیگیں ماشاءاللہ پکتی ہیں، چاول پکتے ہیں، پلاؤ پکتے ہیں، روٹی دال پکتی ہے، سالن پکتا ہے، بڑی قیمتی سے قیمتی نیازیں ہیں۔ ہونی چاہیے یا نہیں؟ دسو بھائی، نیازیں بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ بنام امام حسین آپ کو نیازیں ملتی ہیں یا نہیں؟ دعا کیجئے یہ جو نیازیں پکا کر آپ کو بنام امام حسین دے رہے ہیں، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے بآواز بلند صلوات۔ لیکن یہ نیازیں آپ کے معدے میں جاتی ہیں اور آپ کے بدن کی ترقی اور بہتری کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ مجلس میں آپ کیوں آ بیٹھے ہیں؟ وہ نیاز لینے کے لیے؟ بھائی وہ نیاز تو باہر تقسیم ہوگی۔ جب آپ مجلس سے چلے جائیں گے تو عموماً مجلس کے بعد آپ کو وہ نیاز ملتی ہے، پکتی ہے دیگ میں، جاتی ہے پیٹ میں، فائدہ پہنچاتی ہے بدن کو۔ مجلس میں آپ کو کون سی غذا ملتی ہے؟ کون سی غذا؟ روحانی غذا کا نام ہے علم، روحانی غذا کا نام ہے معرفت، روحانی غذا کا نام کیا ہے؟ معرفت۔ جب جنت میں جاؤ گے فقط بدن کے ساتھ جاؤ گے یا روح بھی ہوگا؟ آپ روح سمیت جنت جاؤ گے یا فقط بدن لے کے جنت جاؤ گے؟ جی جو جنتی روح رکھتا ہے بآواز بلند صلوات۔ اور جب روح بھی ہوگا جنت میں تو کوئی روحانی غذا بھی ہونی چاہیے۔ جسم کی غذائیں بھی ہیں تو وہاں روحانی غذا بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ روح بھی ہے تو اسے بھی غذا چاہیے، جسم بھی ہے تو اسے غذا چاہیے۔ یہاں کی غذائیں ہل چلاؤ، دکانیں بناؤ، مارکیٹیں سجاؤ، ادھر ادھر محنت کرو تو آپ کے جسم کی غذا آپ کو میسر آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جنت میں کتنی دکانیں بناؤ گے؟ جو جنت میں مارکیٹ کھولنا چاہتا ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کرے۔ کوئی جنت میں مارکیٹیں ہوں گی، اعلیٰ قسم کی مارکیٹیں، کروڑوں اربوں کا کاروبار، اچھے اچھے گاہک ہوں گے؟ بھئی جنت کا تو نظام ہی بیع و شراء و سودا سلف والا نہیں ہے۔ اس کا تو تعارف قرآن مجید میں اور حدیث میں یہ کیا گیا ہے، تم ارادہ کرتے جاؤ شے پیش ہوتی جائے گی۔ تم کیا کرو گے؟ لہم فیہا ما یشاؤون، جنتیوں کو جنت میں وہ کچھ مل جائے گا جو وہ چاہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہتے جائیں گے اور جنت میں وہ چیز آپ کو آٹومیٹکلی بغیر کسی محنت اور زحمت کے مل جائے گی۔ تو سارا سامان مادی جسمانی نعمتوں کا تو آپ کو مل جائے گا، لیکن روحانی غذا، جس کو جنت میں روحانی غذا چاہیے وہ جنت کے لیے ایک صلوات پڑھے۔ یہاں آپ کو مجلس میں روحانی غذا ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ مجلس کس لیے ہوتی ہے؟ آپ کی روحانی غذا کے لیے ہوتی ہے۔
اور وہ روحانی غذا مجلس پڑھنے والے کچھ علی سے مانگا، کچھ محمد مصطفیٰ سے مانگا، کچھ حسن مجتبیٰ سے مانگا، کچھ بی بی زہرا سے مانگا، کچھ حسین شہید کربلا سے مانگا، کچھ چوتھے امام سے مانگا، کچھ پانچویں امام سے مانگا، ایک جملہ وہاں سے لیا، دوسرا جملہ وہاں سے لیا، مانگ تانگ کے کچھ غذا تیار کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ بلکہ جو کچھ ملتا ہے ابھی راویوں کے توفیق سے ملتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا، راویوں نے سنا، انہوں نے اگلے راوی کو بیان کیا، انہوں نے اگلے بیان کیا، آخر وہ بیان رضویہ پہنچ گیا۔ وہ بیان کہاں پہنچ گیا؟ درمیان میں 2 روز 10 راوی 20 راوی 40 راوی جتنے بھی تھے ایک دوسرے کو بیان کرتے 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 آپ کے پاس پہنچنے والے کو بیان کر گئے، اس نے مانگ تانگ کے آپ کی خدمت میں وہ ساری روحانی غذا پیش کر دی۔ جنت میں بھی درمیان میں معصومین کے اور آپ کے راوی ہوں گے یا بلا واسطہ آپ ائمہ سے فیض پائیں گے؟ جی ذرا تھوڑا سا جنت کا تصور لو، وہاں بھی آپ کو درمیان میں راویوں سے پوچھنا پڑے گا، اور راوی آپ کو بتائیں گے کہ مولا علی نے یہ فرمایا ہے، یا مولا امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، یا آپ کو ائمہ ہدیٰ کی زبان اقدس سے از خود سننے کا موقع مل جائے گا۔ مل جائے گا؟ اچھا آپ بھول تو نہیں جائیں گے؟ جو کچھ وہاں سے ملے گا وہ بھولے گا بندہ یا نہیں بھولے گا؟ اس حدیث کو غور کیجئے، اگر ہم آخر الفاظ کے ترجمے پہ بھی اتنا غور نہیں کرتے جتنا اس کی تشریح پہ غور کرنا چاہیے۔ جنت میں کتنے بوڑھے ہوں گے؟ جی، اور جوانی کا مطلب ہوتا ہے توانائیوں کا جوان ہونا، طاقتوں کا جوان ہونا، ٹھیک ہے؟ نہ فقط جوان ہونا بلکہ کئی گنا بلند ہو جانا۔ اس دنیا میں جو طاقت آپ کے پاس موجود ہے، جب جنت میں جائیں گے تو ہر طاقت 100 گنا سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ توجہ ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جنت میں اینکیں بھی ہوں گی؟ میں مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، اینک کی بھی جنت میں ہوں گے؟ بھائی اینک تو تب ہوتی ہے جب نظر کمزور ہو، جب نظر دور کی یا قریب کی کوئی کمزور ہو جائے یا دونوں کمزور ہو جائیں تو اس اینک کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا جنت میں بھی نظریں کمزور ہو جائیں گی؟ جی، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی جنت ملے جس میں آپ کی دید کمزور ہو؟ جی، دید ایک طاقت ہے، بصارت ایک طاقت ہے، وہ طاقت زیادہ جوان ہو جائے گی یا تھوڑی تھوڑی بوڑھی رہے گی؟ فقط جسم جوان ہوگا یا ہر توانائی جوان ہوگی؟ ہر طاقت جوان ہوگی۔ جو کچھ بھی اللہ نے تجھے دیا ہے وہ ساری جوان ہوگی۔ بلکہ عجیب یہ ہے، فقط بصارت ہی جوان نہیں ہوگی، بصیرت بھی جوان ہوگی۔ جہاں بصارت طاقتور ہو جائے گی وہاں بصیرت بھی طاقتور ہو جائے گی۔ بصارت زیادہ بہتر شے ہے یا بصیرت؟ جی، جو بصیرت اللہ سے مانگنے آیا ہے باواز بلند صلوات دے۔ بابا بصارت تو ہوتی ہے فقط دیکھنے کی طاقت، بصیرت ہوتی ہے سمجھنے کی طاقت، بصیرت ہوتی ہے اچھے نتائج تک پہنچنے کی طاقت۔ تو بصیرت زیادہ جوان ہو جائے گی تو ماشاءاللہ نسیان، صاف، بھول چوک، کل پڑا آج بھول گیا والاکھیں، یہ ہوگا وہاں؟ جی نہیں، بلکہ شاگرد بھی اپنی اعلیٰ منزل پر ہوں گے، اور شاگرد کس کے ہوں گے؟ اس کے جو فرماتا تھا دنیا میں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو پوچھ لو
انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں آسمان کی راہیں زمین کی راہوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ کیا وہ علی ابن ابی طالب ہمارا مولا امیر المومنین جنت میں آپ کا استاد ہوگا یا نہیں؟ اور آپ امیر المومنین کے شاگرد بننا پسند کریں گے یا نہیں؟ اور جس کے دل میں بغض علی ہو، تھوڑا سا سوچو، یہ ہماری حدیثیں اور ہماری روایتیں فقط تعصب پر مشتمل نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ تعصب ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مل نہیں سکتا، جو کچھ ملتا ہے ولایت علی کے صدقے ملتا ہے۔ تو جنت میں ماشاءاللہ آپ کو ساری توانائیاں مزید مل جائیں گی، حافظہ مزید تیز ہو جائے گا، نسیان بھول چوک کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور آپ ڈائریکٹلی پڑھیں گے معرفت الہی مولا علی ابن ابی طالب سے، معرفت الہی حاصل کریں گے 12 ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے، معرفت الہی کے شاگرد بنیں گے مہدی دوران حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام سے۔ تو جب یہ آپ کی معرفت کا مقام ہوگا تو یہ سلسلہ کہاں ختم ہو جائے گا؟ جو بات میں نے چلائی تھی، معرفت کے الہی کا درس کہاں جا کے ختم ہو جائے گا؟ بس اس کے بعد اب معرفت کا کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ انتہا تک پہنچ گئے۔ اس کی کوئی گنجائش آپ کے ذہن میں ہے؟ کیوں کہتے ہیں مولا امیر المومنین لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، بلکہ فرماتے ہیں لا حد لہ ولا ند لہ، نہ اس کی کوئی حد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے اور نہ اس کا کوئی، تو اس کا کیا خیال ہے؟ جنت میں حد ہو جائے گی یا جنت میں حد نہیں ہوگی؟ معرفت کی حد، علم کی حد، معرفت الہی کی حد ہو جائے گی، باقی چیزوں کی معرفت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تو دنیا میں رہ جائیں گی، جنت خود ہی ایسی ہوگی کہ یہ دنیا والی چیزیں تو کیا اس کے مقابلہ کر سکتی ہیں؟ یہ تو سارے علوم بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری یونیورسٹیاں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، سارے پی ایچ ڈیز بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہاں تو ان پی ایچ ڈیوں کی بات چھوڑ دے، دیکھنا ہے تو سلمان کو دیکھ لے، دیکھنا ہے تو ابو ذر کو دیکھ لے، دیکھنا ہے تو ہمارے یاسر کو دیکھ لے، کہ جن کے پاس معرفت کا وہ مقام تھا کہ وہ اپنی زندگی اس معرفت کے صدقے علی کے قدموں میں نثار کرنے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اگر ہم اس میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اگر ہم کچھ خوف کا شکار ہوتے ہیں، ہائے ہائے میں کیویں شہید تھی ویسا، وہ کسی نے کہا تھا دل تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں لیکن جان سے مار دیتے ہیں، دل تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں، یہ مار دیتے ہیں، علی بات مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ شہادت تو دل چاہتا ہے لیکن موت کے لیے دل گھبراتا ہے، اور علی والا موت سے گھبراتا ہے یا نہیں گھبراتا ہے؟ جی جو نہیں گھبراتا ہے وہی سلوات بھیجے۔ لیکن موت بے مقصد، اللہ نے آپ کو اس لیے اس آیت کی طرف توجہ دلائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ وہ ہے کہ جو اپنی جان کو رضاء الہی کے لیے بیچ دے، مرضات الہی کے لیے بیچ دے۔ ایک ہوتا ہے وہ شہید جو بیچنا چاہتا نہیں لیکن اللہ اسے ویسے شہادت دے دیتا ہے، وہ مرنا چاہتا نہیں لیکن تقدیر اس کو گولی لگوا دیتی ہے۔
پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں. یہ جتنے لوگ اس ہمارے زمانے میں درجہ شہادت پہ فائز ہوئے شہید تھے یا نہیں؟ یہ جن کے آپ نے جنازے اٹھائے، جن کو حب علی کے جرم میں مارا گیا، جن کو ولایت علی کے جرم میں مارا گیا، جن کو ماتمداری کی وجہ سے مارا گیا، جن کو عزاداری کی وجہ سے مارا گیا، جن کو علی ولی اللہ کہنے کے جرم میں مارا گیا، ہوا یا نہیں؟ یہ آپ ہی کے شہر میں آیا جلوس پر بم پھٹا یا نہ پھٹا؟ جی کئی افراد اس سے شہید ہوئے یا نہیں؟ بم پھٹانے والے نے جلوس میں آ کے کیوں بم پھٹایا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ جلوس والے کام کا دشمن تھا. وہ اس شخص کو نہیں جانتا تھا جو شہید ہوا، کسی بندے سے آگاہ نہیں تھا کہ کون مار جائے گا کون نہیں مر جائے گا، کس کو بم کا ٹکڑا شہید کر دے گا کس کو نہیں شہید کر دے گا. وہ نہیں جانتے تھے. آپ شاید جانتے ہوں، وہ تو نہیں جانتے تھے جنہوں نے آ کے بم پھٹائے یا فائرنگ کی یا مختلف قسم کے آلات حرب استعمال کیے. انہوں نے اپنا کام کیا اور بہت سارے بندے شہید ہو گئے. گئے اس لیے نہیں تھے کہ ہم شہید ہو جائیں، گئے تو ماتمداری کے لیے تھے، گئے تو حسینیت کے لیے تھے، گئے تو جلوس نکالنے کے لیے تھے. لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ان کو ماتمداری کی محبت میں شہادت مل جانا چاہیے، ان کو عزاداری کی محبت میں شہادت ملنا چاہیے. وہ شہید ہو گئے یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ان کو شہید مانتے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں. بس ایک ہے کوئی خرید لے لیکن یہ اپنی جان بیچنا نہ چاہتا ہو، اور ایک وہ ہے یہ بیچنا چاہتا ہے تو خریدار اسے خریدے. بات سمجھ آئی میری؟ اپنی جان دینا چاہتا ہو اور لینے والا اس سے جان لے لے تو وہ اور قسم کا شہید ہے. ایک وہ شہید ہے جو خود جان بیچنے کے لیے تیار ابھی نہیں ہوا، موت سے بیچارہ ڈر رہا ہے، نہیں جانا چاہتا، لیکن اس نے جو موت و حیات کا خالق ہے اس نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو اپنے پاس بلا لیا. بس ایک شہید نہیں ہونا چاہتا تھا اور ہو گیا، اور ایک گیا اس لیے کہ میں شہید ہو جاؤں. کربلا والے کیسے تھے؟ تو جڑی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ انداز کیوں اپنایا کہ مجھ سے اجازت لے کے جاؤ. آپ کے علم میں ہے ہر شہید پہلے تو چلو ایک جنگ مغلوبہ ہوئی، حملہ ہوا، کچھ بندے تیر اندازی کے نتیجے میں شہید ہو گئے، وہ بھی شہید تھے. لیکن پھر ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ایک ایک فرد میدان میں جاتا تھا، جنگ لڑتا تھا اور بالآخر درجہ شہادت پہ فائز ہو جاتا تھا. کوئی اپنی مرضی سے جاتا تھا یا امام حسین سے اذن لے کے جاتا تھا. جی یہ اذن کا محتاج مولا نے کیوں کیا؟ ہر نقطے پہ اگر انسان غور کرے تو بہت سارے حقائق انسان کے سامنے روشن ہوتے ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ امام حسین جس کو بھیجتے تھے وہی جاتا تھا، تاکہ یہ طے ہو جائے یہ جانے کے لیے تیار ہے، روکا میں نے خود ہے. یہ تو ہر مرحلے میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی اس نے تو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے. میں جانتا ہوں کہ کس کو پہلے بھیجنا چاہیے، جس کو دوسرے نمبر پر، کس کو تیسرے نمبر پر، کس کو چوتھے نمبر پر. یہ ترتیب کا فیصلہ کس کا تھا؟ امام حسین کا تھا. بہت سارے ایسے تھے جو امام سے اجازت مانگتے تھے لیکن امام جلدی سے ان کو اجازت نہیں دیتے تھے، اور نتیجہ نکلتا تھا جب وقت آتا تھا اس وقت اجازت دیتے تھے. یہ اجازت دینا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جانے والا تو پہلے جانے کے لیے تیار ہے، اس نے تو اپنی جان کو بیچ رکھا ہوا ہے، لیکن امام جانتے ہیں کہ اس کی بکری کب ہونی چاہیے اور اس کو لینے والا کب لے. اور امام نے اس کی ترتیب قائم کی ہوئی تھی اور یہ امامت کی ترتیب تھی.
علم امامت کے سب کے ترتیب تھی، اور اس ترتیب کی مصلحت کیا تھی، اس میں حکمت کیا تھی، اس میں راز کیا تھے، اس میں اور بحثوں کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بنی ہاشم کے شہداء کی شہادتیں شروع ہوئیں، اصحاب پہلے اور بنی ہاشم بعد میں۔ آپ سب جانتے ہیں شہداء کربلا میں جو اصحاب اور غیر بنی ہاشم تھے وہ پہلے شہید ہوئے یا بعد کو شہید ہوئے؟ وہ پہلے شہید ہوتے رہے۔ جب سب کی شہادتیں ہو چکیں تو بنی ہاشم کی شہادت کی باری آئی، اور جب بنی ہاشم کی باری آئی تو عجیب ہے یہ منظر، میں حیران ہوں، سب سے پہلے شہید کا نام علی اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے، علی اکبر آیا۔ آج بھی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ہیں تو اولاد حسین حضرت علی اکبر، لیکن ان کا نام امام حسین کے بعد خصوصی طور پر لیا جاتا ہے۔ السلام علی الحسین کے بعد کیا کہتے ہو؟ السلام علی علی ابن الحسین، اور بعد کو کہتے ہو علی اولاد الحسین۔ اب معلوم ہوا کہ اولاد ہوتے ہوئے بھی امتیازی مقام ہے حضرت علی اکبر کا، کہ جن کو علیحدہ عنوان دیا گیا ہے اسلام میں، اور وہ یقیناً علیحدہ کے عنوان کے لائق تھے، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند تھا، ان کی شان اتنی بلند تھی۔ لیکن اس شان اعلیٰ کے باوجود حضرت علی اکبر کو آخر میں رکھا یا پہلے بھیجا؟ سب سے پہلے بنی ہاشم کے شہید کون ہوئے؟ بھائی تھا تو بھائی والا درد آ گیا، بیٹا تھا تو بیٹے والا درد آ گیا، کوئی بھی عزیز تھا، جو بھی اس کی رشتہ داری تھی، رشتہ داری والا درد اور ہے، اور اس کا مقام روحانی جتنا بلند ہے، اس کی عظمت جتنی اللہ کے نزدیک بلند ہے، وہ اپنے مقام تقویٰ و معرفت میں جتنا بلند ہے، اس کی شان اور عجیب و غریب ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جو موجود ہے وہ شہیدوں کا غم لے رہا ہے، اور جو ابھی چلا گیا وہ ان شہیدوں کے غم سے فارغ ہو گیا کہ جو اس کے بعد شہید ہونے تھے۔ اب نتیجہ دیکھیے، حضرت عباس آخر میں شہید ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے تمام اصحاب کی شہادت کو دیکھا، اور تمام اصحاب کی شہادت کا غم اپنے سینے میں لیا، اور غم لے کے شہید ہونا، اس سے شہادت کی شان بڑھنا چاہیے یا گھٹنا چاہیے؟ اور یہ وہ شہادت کا غم ہے جو سب سے زیادہ امام حسین نے خود لیا، سب سے زیادہ امام مظلوم نے یہ غم خود اپنے سینے میں لیا۔ لیکن حضرت عباس نے بھی یہ غم لیا، اور روایات کہتی ہیں کہ چاروں بھائی حضرت ام البنین کے فرزند، امیر المومنین کے بیٹے حضرت عباس کے 3 بھائی اور تھے جو آپ سب سے بڑے تھے، اور یہ چاروں بھائی اس وقت تک تھے جب تک حضرت عباس کو اذن نہیں ملا۔ لیکن بالآخر وہ وقت آیا جب سارے شہید ہو چکے تھے، تو حضرت عباس نے اپنے بھائیوں سے کہا اب تم بھی جاؤ، میرے ماں جاؤ، تم بھی درجہ شہادت پہ فائز ہو، تم جوان ہو، تاکہ میں ہر ایک جوان کا غم اپنے سینے میں لے کے اس دنیا سے جاؤں۔ آپ اندازہ کیجئے کیا مقام روحانی ہے حضرت ابو الفضل عباس کا، کیا عظمت کا مقام ہے حضرت ابو الفضل عباس کا۔ یقیناً آپ متوجہ ہوں گے، حضرت عباس میدان کربلا میں 34 سال کی عمر کے تھے، اور تینوں بھائی ان سے چھوٹے تھے۔ جب چھوٹے تھے تو وہ بھی اسی عمر کے قریب ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک میں نے کوئی غور کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھائی 21 سال کا تھا، اور سب سے بڑا بھائی 34 سال کا تھا، یعنی 21 سال سے لے کر 34 سال کی 4 جوانیاں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جوان کا غم کتنا ہوتا ہے، جوان کا دکھ کتنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس نے ان 3 جوانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کیا، ہر ایک کا جنازہ اٹھایا، ہر ایک کا لاشا اٹھا کے خود لے آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تینوں بھائی پیاسے تھے یا نہیں؟
تینوں بھائی پیاسے تھے یا نہیں؟ یقیناً جب سارے شہداء پیاسے تھے تو یہ تینوں بھی پیاسے تھے۔ پیاسا تڑپتا دیکھنا اپنے بھائی کو یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ پیاسا تڑپتا دیکھنا اپنے دل کے چین کو یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ ذرا ان چیزوں کا وزن کیجئے اور سوچئے کہ بالآخر جب یہ تین جوانوں کا زخم اپنے سینے پہ لے بیٹھے اور غم اپنے دل میں لے بیٹھے تو اس وقت آئے بارگاہ حضرت امام مولا میں اور عرض کیا حالی بالرخصت، کیا مجھے اجازت ہے؟ میں آپ کو کہہ چکا کہ بغیر اذن کے کوئی میدان قتال میں نہ جاتا تھا، کوئی میدان جہاد میں بغیر اذن مولا کے نہیں جاتا تھا، ہر ایک نے اذن لیا گئے۔ آخر میں حضرت ابو الفضل العباس آئے اور کہا کیا اب مجھے اجازت ہے؟ اور جب یہ لفظ اجازت امام کی یعنی حضرت عباس کی زبان پہ آیا تو سنا ہے آپ نے کہ مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا انت صاحب لوائی، تو میری فوج کا علمدار، آپ تو میری فوج کے پرچمدار ہیں، آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں۔ اس وقت ہمارے والد صاحب قبلہ یہاں یہ جملہ بولتے تھے کہ حضرت عباس نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ مولا میں اس وقت تک علمدار تھا جب سپاہ تھی، جب لشکر تھا، جب کوئی لے گیا تھا، اب جب کوئی نہیں رہا تو میرے علمدار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میرے سپاہ سالار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو اس وقت تک سپاہ سالار تھا جب سپاہ تھی، جب سپاہ نہیں رہا۔ کیا خیال ہے یہ درد امام حسین کے قلب میں آیا ہوگا یا نہ آیا ہوگا؟ یہ دکھ تیرے مولا کو آیا ہوگا یا نہ آیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ دونوں بھائی روئے اور کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ باہوں میں آہیں ڈال کر گریہ فرماتے رہے، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو اس وقت کہا مولا کیا مجھے اجازت ہے؟ تو حضرت امام نے جواب میں فرمایا اچھا ان بچوں کے پانی کا تو انتظام کرتے ہیں، ان پیاسوں کے پانی کا انتظام تو کرتے جاؤ، کیونکہ جو تو شہید ہو گئے تھے وہ تو شہید ہو گئے تھے۔ کیا لیکن میدان کربلا میں کوئی اور پیاسے بھی تھے، کوئی اور پیاسے بھی تھے؟ میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں جوان کا پیاسا ہونا کچھ اور ہے، بچے کا پیاسا ہونا کچھ اور ہے۔ جوان اپنی پیاس پہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن چھوٹا بچہ اپنی پیاس پہ کیسے کنٹرول کرے؟ مجھے یاد ہے ہم ایک سفر زیارت میں تھے، ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی اہلیہ بھی تھی، ان کا ایک چھوٹا سا 3 سال کا بچہ بھی تھا، اور ہم تہران سے معصوم قم کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اور عام طور پر جو لوگ یہ زیارت کر چکے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ایرانی جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بس میں پانی کا انتظام رکھتا ہے، اس لیے کہ وہاں جلدی سے پانی میسر نہیں آتا، پانی کے لیے دور نکلنا پڑتا ہے، بالخصوص وہ ایریا تو شوریلا ایریا ہے۔ لیکن اس دن کچھ اتفاق ایسا تھا کہ ڈرائیور بھول گیا، پانی بس میں نہ تھا۔ جب بس 1 گھنٹے کے قریب چل گئی تو بچے نے پانی مانگنا شروع کیا۔ اب وہ پانی کرتا تھا اور بس میں کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا، اور ہم آدھے گھنٹے یا پون گھنٹے تک اس کیفیت کا شکار رہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کو بار بار پکڑتا تھا، کھینچتا تھا، اماں پانی، اماں پانی۔ ماں پانی کہاں سے لے آتی، باپ پانی کہاں سے لے آتا؟ پوری بس اس کیفیت میں تھی کہ سارے بے چین تھے۔ اور اس واقعے سے خود اندازہ لگائیے کربلا کے بچوں کا کیا حال ہوگا، کربلا کے صغیروں کا کیا حال ہوگا، کربلا کے اصغروں کا کیا حال ہوگا۔ کوئی اپنی ماں کو کھینچتا ہوگا، کوئی اپنی بہن کو کھینچتا ہوگا۔ سارے کو علی اصغر کی عمر میں تو نہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے بچے بھی موجود تھے جو جا کے پیالے ہاتھ میں ہوتے تھے، خشک پیالے اٹھا کے جاتے تھے، پھپھی
پانی، خالہ پانی، اماں پانی۔ پیاسوں کا ایک جلوس ہوا کرتا تھا جن کے ہاتھوں میں خشک پیالے ہوتے تھے اور وہ اپنی بزرگ خواتین سے پانی پانی کر کے مانگتے تھے، لیکن مائیں اور پھوپھیاں سوائے رونے کے اور کیا کر سکتی تھیں۔ اور روایات میں یہ بات بھی مل جاتی ہے کہ کئی بچے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جب زیادہ تنگ محسوس ہوتے تو اس خیمے میں چلے جاتے جس خیمے میں 7ویں تک آنے والی مشقیں زمین پر رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ اس وقت تو کوئی مشکیزہ پانی والا نہ رہ گیا تھا، لیکن زمین تھی جس پر کہ وہ پانی رکھنے کی وجہ سے تھوڑی سی ٹھنڈی تھی۔ کربلا کی وہ خیمے والی وہ زمین کچھ نسبتاً ٹھنڈی تھی۔ اب بچے کیا کرتے تھے؟ اس زمین پر جا کر اپنا سینہ رکھ دیتے، اس ٹھنڈی زمین پر رکھ کے اپنا سینہ رکھ دیتے تھے تاکہ کچھ تو خنکی محسوس ہو، کچھ تو ان کا دل جو ہے اس کے اوپر اثر مرتب ہو۔ عزادارو بتائیے، اس ماحول میں امام حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی عباس، ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام تو ہو جانا چاہیے۔ آپ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پانی کا انتظام تو کیجیے۔ چنانچہ حضرت عباس کا رخ بجائے میدان جہاد میں اپنے شہیدوں کا بدلہ لینے کے جذبے کی بجائے امام حسین نے چھوٹے بچوں کی پیاس کی طرف موڑ دیا۔ امام حضرت ابو الفضل عباس نے مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھائی، تلوار تو بہرحال مجاہدین کے پہلو میں حمائل ہوتی ہی تھی، اور حضرت عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے تاکہ کچھ پانی کا انتظام کیا جائے۔ عزادارو بس آپ خود سوچئے، عباس ہے پانی لینے جا رہا ہے، عباس ہے بچوں کی پیاس کا انتظام کرنے جا رہا ہے۔ 4000 ملاعین معین تھے دریا کے کنارے پر کہ اہل بیت پانی نہ لے سکیں، بچوں کے لیے پانی نہ بھر سکیں۔ چنانچہ ان 4000 ملاعین کا عباس نے مقابلہ کیا، ان کی صفوں کو چیرا اور دریا میں اتر گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، جو اتنا پیاسا ہو اسے یہ یاد رہتا ہے کہ میں نے کسی اور کے لیے پانی بھرنا ہے؟ پہلے تو وہ اپنی پیاس کا انتظام کرتا ہے، اور گھوڑا ہے وہ بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے گھوڑے نے جب پانی منہ اپنا دریا میں داخل کیا تو عباس کہنے لگے تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے بھی اپنا منہ نکال لیا۔ پھر حضرت عباس اترے اور پانی میں داخل ہو کر مشکیزے کو بھرا۔ خود خشک لب ہے، خود پیاسے ہیں، مشکیزہ بھر چکے ہوئے ہیں، کیا خود پانی پیا یا نہیں پیا؟ عجیب روایات ہے۔ حضرت عباس کو راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا انہوں نے ایک چلو بھرا تو ہے، بھر کے اپنے منہ کے قریب کیا تو ہے، لیکن پھر واپس اس پانی کو دریا میں پھینک دیا ہے، جس کی یہی تصریح کی جاتی ہے کہ عباس نے اپنے پیاس کی وجہ سے پانی اٹھایا تو ہے، لیکن پھر فوراً خیال آیا ہے مولا بھی پیاسے، ان کے بچے بھی پیاسے، اور میں ان سے پہلے پانی پی لوں۔ یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عباس نے پانی دوبارہ دریا میں پھینک دیا۔ جیسے خشک لب لے کے پانی میں داخل ہوئے تھے، ایسے ہی پیاسے خشک لبوں کے ساتھ مشکیزہ بھر کے باہر آ گئے۔ اب اپنے کندھے پہ مشکیزہ ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، جی چاہتا ہے کہ پانی پیاسوں تک پہنچ جائے، لیکن ادھر سے اعلان ہو گیا اس پانی کو نہ جانے دو، اس مشکیزوں کو نہ پہنچنے دو۔ ان
انہوں نے گھیرا ڈال لیا، عباس پہ حملہ شروع ہو گیا۔ عباس کے ذمے اب فقط اپنی جان کی حفاظت نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ اس مشکیزے کی حفاظت ہے جو حضرت نے اتنی محنتوں سے بھرا ہے۔ لیکن میں کیسے کہوں، مشکیزہ کندھے پہ تھا، ظالموں نے مختلف قسم کے حملے کیے، آخر جب سامنے کامیاب نہ ہو سکے تو ایک ظالم حکیم ابن طفیل نے ایک جھاڑی کے پیچھے یا ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کر حضرت عباس پہ حملہ کیا۔ چھپ مانا یہ حملہ آپ کے بازو پہ آیا، بازو شہید ہوا، کٹ کے دور جا گرا، خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ عباس نے مشکیزے کو دوسرے کندھے پہ لیا اور فرمایا اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے تو میں باز آنے والا نہیں ہوں، میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑتا رہوں گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اپنے فریضے کو ادا نہ کر لوں گا۔ عزاداروں، بڑا مشکل ہے یہ جنگ کا سلسلہ، ہم تو فقط بیان ہی مشکل سے کرتے ہیں، ہم تو سنتے ہی مشکل سے ہیں۔ اللہ جانے وہ کیسے نوجوان تھے اور کیسے عظیم الشان تھے جنہوں نے یہ عمل کیا۔ اب خون برس رہا ہے، فوارے پھوٹ رہے ہیں بازو سے کہ حضرت نے اپنا وہ مشکیزہ بائیں کندھے پہ ڈال کر پھر خیمے کی طرف سفر شروع کر دیا ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں کسی طرح خیمے تک یہ مشکیزہ پہنچ جائے۔ لیکن اب دشمنوں کے پاس یہ ایک حربہ آ گیا تھا، اسی قسم کا حربہ ایک دوسرے نے استعمال کیا اور حضرت عباس کے بائیں بازو پر حملہ ہوا۔ اب بایاں بازو بھی کٹ کے گر گیا۔ اللہ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی ان دونوں مقاموں کو کربلا میں محفوظ رکھا گیا ہے، جہاں جاؤ تو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا دایاں بازو شہید ہوا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں مولا عباس کا بایاں بازو شہید ہوا تھا، اور لوگ وہاں جا کر لپٹ لپٹ کے روتے ہیں فقط یہ دیکھ کر کہ یہ جگہ ہے جہاں مولا کا بازو قلم ہوا تھا۔ اور بابا جگہ دیکھ کے رونا کچھ اور ہے، کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھنا کچھ اور ہے۔ دونوں بازو خون کے فوارے ابل رہے تھے، مشکیزہ گر رہا تھا اور عباس نہیں چاہتے تھے کہ یہ مشکیزہ لوز ہو جائے۔ چنانچہ عجیب روایت ہے، گرتے ہوئے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑا، جھٹکا دیا، گود میں لیا، اپنا سینہ اوپر رکھ دیا، کسی طرح یہ مشکیزہ بچ جائے اور پیاسوں تک پہنچ جائے، سکینہ اور علی اصغر تک پہنچ جائے۔ لیکن اب آپ خود ذہن میں نقشہ جمائیے، مشکیزہ سینے کے نیچے ہے، دونوں بازو خون کے فوارے ابل رہے ہیں۔ ابو الفضل کو خون کے فواروں کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا مشکیزے کی حفاظت کا احساس ہے، لیکن کیسے کہوں وہ وقت کتنا عباس کے دل کے درد کا وقت ہوگا جب ایک تیر فراٹے لیتا آیا، مشکیزے میں پیوست ہوا، مشکیزے کو سوراخ ہوا، مشکیزے سے پانی نے ابلنا شروع کیا، پانی ابلتا دیکھتے رہے، مشکیزہ خالی ہو گیا، اور جب مشکیزے میں پانی نہ رہا بکل عباس بکان شدیدہ، حضرت عباس نے رونا شروع کر دیا، اے میرے مولا، آپ نے بازو کے فوارے خون کے دیکھے، دوسرے بازو کے فوارے خون سے دیکھے، آپ نے اپنے بدن پورے کو زخموں سے چور دیکھا، لیکن آپ نہ روئے، روئے تو اس وقت روئے جب پانی ختم ہو گیا، جب مشکیزہ ختم ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا اے ابو الفضل عباس، تیرے دل میں پیاسوں کا کیا مقام تھا، تیرے دل میں ان پیاسے بچوں کی کیا حیثیت تھی۔ روتے رہے اور جب رو چکے تو اب کیا ہو سکتا تھا، مشکیزہ تو خالی ہو گیا، اب جائیں خیمہ تو کیسے جائیں،
بچوں کو کیا منہ دکھائے۔ حضرت عباس نے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ظالموں کے اندر اکیلا عباس کٹے ہوئے بازو، چھدا ہوا مشکیزہ بدن سارا زخموں سے چور آ گیا ان ظالموں کے ہاتھ میں۔ علی کا شیر ظالموں نے اپنے پورے وار کرنا شروع کیے، ایک نشانہ ہزاروں نشانہ باز، ایک نشانہ ہزاروں نشانہ باز۔ جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جو پتھر مارنا چاہتا تھا اس نے پتھر مارا۔ نشانوں پہ نشانے لگتے رہے۔ عباس گھوڑے کی زین سے یہ سارا ظلم سہتے رہے، لیکن عجب اتفاق ہے کہ یہ جوان گھوڑے سے ابھی گرا نہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، گھوڑے سے نیچے نہیں آئے۔ پوچھو کہ پھر کیسے آئے تو یہ ایک تاریخ کا المناک منظر ہے۔ ایک ملعون ازلی نے لوہے کا گرز اٹھایا ہوا تھا جس نے ام البنین کے چاند کے سر پہ لوہے کا وار کیا، سر شگافتہ ہوا۔ عباس کے لیے زین پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا، زین سے چلے زمین کی جانب، آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام۔ ادھر آواز آئی، ادھر میرے مولا چلے۔ جب پہنچے تو کیا منظر دیکھا، زمین پر ایڑیاں لگا ہے جوان، اور حضرت امام حسین کی آواز آ رہی ہے الآن انکسرت ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرے سارے چارے ختم ہو گئے۔ کمر خمیدہ، ٹوٹی ہوئی کمر لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھتے رہے یہ منظر۔ اللہ جانے وہ وقت کیسے مولا نے برداشت کیا ہوگا جب عباس کی آخری ہچکی آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح نے کفن سے انصری سے پرواز کیا۔ امام مظلوم کا انداز تو یہی تھا کہ جب جاتے تھے لاش پر تو جنازہ لاش کا اٹھا کر خیموں کو لاتے تھے۔ آپ نے خیمہ مختص کیا ہوا تھا جس کو گنج شہداء کہا جاتا تھا، جہاں شہیدوں کی لاشیں لٹائی جاتی تھی۔ لیکن کیا عباس کا جنازہ اٹھایا؟ کیا عباس کے جنازے کو اٹھا کر خیمے میں لائے؟ علماء لکھتے ہیں نہ لا سکے، یا تو اس لیے نہ لا سکے ہوں گے کہ کمر ٹوٹ گئے، یا تو اس لیے نہ لا سکے ہوں گے کہ ابو الفضل کا جنازہ ٹوٹی کمر کے ساتھ اس 34 سال کے جوان کا جنازہ کیسے اٹھاتے، اور یا اس لیے کہ حضرت عباس کا جنازہ اگر اٹھاتے، اٹھنے کے لائق ہوتا تو اٹھاتے۔ روایت کہتی ہے جگہ جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا، ادھر سے اٹھاتے تھے تو ادھر لڑ جاتا تھا، ادھر سے اٹھاتے تو ادھر لڑ جاتا تھا۔ نتیجہ نکلا کہ امام مظلوم کو حضرت ابو الفضل عباس کا جنازہ نہ اٹھ سکا، ٹوٹی ہوئی کمر لے کے علم چلے خیموں کی جانب۔ بس آخری جملہ جب انتہائی مصیبت زدہ ہو کر مولا حسین خیمے کی طرف آئے تو آگے آ گئی سکینہ، آگے آ گئی چھوٹی سکینہ۔ بابا کو دیکھا تو پوچھا اے نام عباس، بابا میرے چچا کہاں، میرے چچا کہاں ہے؟ اللہ جانے کیسے فرمایا ہوگا انہو قد قتل، تیرا چچا بھی میدان میں شہید ہو گیا۔